ناظرین، مہنگائی کے اس دباؤ میں آپ کو شاید یہ خبر بڑی عجیب لگے، لیکن یہ خبر ہے تو میں نے تو آپ کو پہنچانی ہے، اور خبر بالکل ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک بڑا مارکا مارا ہے، اور اس نے ایسی چیزیں خود سے بنانا شروع کر لی ہیں کہ جو بہت کم ملک بنا پاتے ہیں۔ میں اگر یہ کہوں تو کوئی غلط نہیں ہوگا کہ کچھ شعبے ایسے ہیں جس میں وہ انڈیا سے بھی آگے ہے۔ انڈیا ٹیکنالوجی میں ہم سے کہیں آگے ہے، اور انڈیا تو بہت سی چیزوں کا ایکسپورٹر بھی ہے، لیکن پاکستان کچھ چیزوں میں اب انڈیا سے بھی آگے ہے، اور بہت سی چیزوں میں ظاہر ہے کہ وہ انڈیا کے آگے نہیں ہے۔ لیکن اب ظاہر ہے کسی چیز میں ہم آگے نکلے ہیں تو یہ بڑی خبر ہے۔ اور پھر یہ کہ پاکستان بہت سی چیزیں اب خود سے ٹیکنالوجی بنانا شروع کر دی ہے، پاکستان کے اندر بننا شروع ہوگی، یہ خود ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اور اس کی تفصیلات کیا ہیں، میاں طاہر میں بتاتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں، آج اسلام آباد میں پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر ہے ایک بنا ہوا بہت بڑا، اس میں پاکستان راس ایکسپو منعقد ہوئی، اور وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے اس ایکسپو کا افتتاح کیا، اور اس میں وزیر اعظم نے ایک اچھی تقریر کی، ایک بڑی زبردست ان کی تقریر تھی۔ وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ انہوں نے کیا کہا، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں وہ تمام ٹیکنالوجی جو پاکستان خود بنا رہا ہے اور پاکستان کے ادارے بنا رہے ہیں، یعنی کہ پاکستان کی جو دفاعی پروڈکشن کے ادارے ہیں، دفاعی پیداوار کے ادارے ہیں، وہ بنا رہے ہیں، یونیورسٹیز بھی کچھ بنا رہی ہیں، کچھ اور ریسرچ کے ادارے ہیں جو دفاع سے متعلق ہیں، تو وہ سب کے سب جو ان کی مصنوعات تھی وہ وہاں رکھی ہوئی تھی، وہ لوگوں نے دیکھی، دکھائیں، اور اب یہ ایکسپو چلے گی، اس میں مزید ایکسپلور ہوگا کہ کون کون سی چیز ہے اور کیا اس کا یوٹیلائزیشن ہوگی، اور وہ کس کیپیسٹی کی ہے۔ میرے پاس جو اب تک اطلاع آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے خاص طور پہ ڈرونز کی جو پیداوار ہے اس میں 60%، 60% اس میں اپنی یہاں پہ لوکل بنانے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے، یعنی کہ پاکستان اپنی ضرورت کے اور ضرورت کے علاوہ اگر وہ ایکسپورٹ کرتا ہے تو اس کا 60% پاکستان خود بناتا ہے۔ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ باہر سے بھی لیتا ہوگا، کہیں سے امپورٹ کرتا ہوگا، لیکن 60% پاکستان انڈیجنس اپنا مقامی طور پہ بناتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی خبر ہے کہ 60% تک آپ اپنے صلاحیت بڑھا چکے ہیں پیداوار میں، اور آگے ظاہر ہے کہ پھر گریجولی آپ آگے سے آگے جائیں گے، اور باقی جو 40% ہے وہ بھی اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ جلدی ہم اس پہ دسترس حاصل کر لیں گے۔ اب اس میں ہے کیا ایک تو اس میں روبوٹس ہیں اور ڈرونز ہیں، اور یہ جو ڈرونز ہیں یہ ان کا جو سب سے زیادہ ظاہر ہے کہ وہ ہمارے دفاع سے متعلق ہے۔ ڈرون کئی طرح کے ہوتے ہیں، جو ریکی کرتے ہیں، ڈرون وہ ہوتے ہیں جو میزائل پھینکتے ہیں، پھر خود کش ڈرون ہوتے ہیں، پھر اس کے علاوہ ڈرون وہ ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، وہ کارروائی کرتے ہیں۔ پھر اس میں بہت سی اقسام ہیں کہ ڈرون جو ہے وہ لانگ رینج ہے، وہ شارٹ رینج ہے، پھر یہ کہ وہ کتنا اونچا اڑ سکتا ہے، کتنی اونچائی تک جا سکتا ہے۔ تو یہ بہت ورائٹی ہے پاکستان کے پاس ڈرونز کی اپنی، میں 60% کہہ رہا ہوں۔ اور پھر یہ کمرشل ڈرونز ہیں، یعنی کہ جو کمرشل جو کسی انڈسٹری کے لیے اور پھر کمرشل استعمال کے لیے، اور خاص طور پہ ایگریکلچر کے لیے۔ ایگریکلچر میں اس وقت ڈرون کی بہت ضرورت پڑ گئی ہوئی ہے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں ایگریکلچر جدید ٹیکنالوجی پہ آیا ہے وہاں پہ ڈرون کی بہت ضرورت ہے۔ اسی طرح روبوٹس کی آپ کو بہت سی جگہوں پہ ضرورت ہے جہاں پہ ظاہر ہے کہ وہ انسانوں سے زیادہ ایفیشینٹلی کام کرتے ہیں، اور پھر وہاں پہ وہ رسک ایریاز ہوتے ہیں تو وہاں روبوٹس کی ضرورت ہے۔ اور پاکستان نے یہ ایک خبر میں آپ کو اور اس میں ایڈ کر دوں کہ پاکستان نے جو جنگی مقاصد کے لیے روبوٹس ہیں وہ بھی بنا لیے ہیں۔ تو باقی جو کمرشل ضرورت ہے اور اس میں خاص طور پہ ایگریکلچر اور انڈسٹری کے لیے وہ بنائے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ انڈسٹریل آٹومیشن ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کی انڈسٹری جو ہے، صنعت جو ہے، اس کو بجائے اس کے کہ مینول رکھا جائے، مینول آپ کو پتہ نا، ایک گاڑی مینول ہوتی ہے، ایک آٹومیٹک ہوتی ہے، تو اسی کو اسی طرح آپ کاپی سمجھیں
اس کو اگر آپ جو آٹومیٹک گاڑی ہے وہ کوئی مشین آٹومیٹک ہو جائے، یعنی کہ جو بڑی صنعت میں لگی ہوئی مشینیں ہیں وہ آٹومیٹک چلنا شروع ہو جائیں، تو ظاہر ہے اس کی پھر ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے، اس کی پیداوار بڑھ جاتی ہے، خرچے کم ہو جاتے ہیں، اور یہ پاکستان اس میں اپنی آٹومیشن کر رہا ہے اس میں۔ اس کے علاوہ میری ٹائم اٹانومس سسٹم ہے، میری ٹائم جتنا سمندر اور اس سے متعلق اور اس کی ساحلوں اور اس کی حفاظت اور اس کے علاوہ پھر باقی اس میں بھی کمرشل بہت کچھ آ جاتا ہے، یعنی آپ کے جو جتنے بندرگاہیں ہیں اس پہ لوڈنگ ان لوڈنگ اور بہت ساری چیزیں جو ہیں، پھر اس میں سیلنگ اور بہت کچھ کام ہوتا ہے ادھر، تو اس میں پاکستان جو ہے وہ اٹانومس سسٹم پہ چلا گیا ہے۔ اسی طرح ایگریکلچر سسٹمز میں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایگریکلچر پاکستان جدید ایگریکلچر کی طرف بڑھ رہا ہے اس وقت، جو کہ ہم ایک عرصے سے جو ہمیں بڑھ جانا چاہیے تھا ہم نہیں گئے اس میں لائف سٹاک ہے، اس میں لائف سٹاک کا پورا ایک پروسیس ہوتا ہے، جیسے کہ گوشت کی پریزرویشن، گوشت کا کاٹنا، اس کو اچھے طریقے سے بنانا، اس کی صفائی ستھرائی، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ اب آٹومیٹڈ مشینوں کے ذریعے ہوا کرے گا، اور پھر فصلیں اور فصلوں کو پانی لگانا، اور پھر یہ کہ ان کی جو جدید پیمانے پہ ان فصلوں کو اگانا تاکہ اس سے پیداوار زیادہ حاصل ہو سکے اور اس پہ خرچہ کم آئے، یہ پاکستان نے اس میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ فزیکل اے آئی اور ہیومن مشین ٹیمنگ جو ہے، یعنی کہ اے آئی پر جو ہم مشینیں بنا کے اور اے آئی کو استعمال کر کے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کر کے جو ہم مختلف کام لے سکتے ہیں، اس میں پاکستان، اور ڈیسیژن سپورٹس سسٹمز ہیں، یعنی کہ ڈیسیژن سپورٹ سسٹم یہ ہوتے ہیں کہ آپ کچھ کسی انڈسٹری میں یا کسی فیلڈ میں آپ اپنے ڈرونز یا اپنے روبوٹس بھیجتے ہیں اور وہ آپ کو وہاں سے ڈیٹا دیتے ہیں یا وہاں کی انفارمیشن دیتے ہیں، تو پھر اس کے مطابق جو آخری فیصلہ ہے جس کے مطابق پھر آگے اس نے پھر دوبارہ کام کرنا ہوتا ہے، تو وہ پیچھے ایک ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، تو وہ بھی آٹومیشن ہے، یعنی کہ اب پورا سسٹم آٹومیٹڈ ہوگا جو جہاں پہ ہوگا، یعنی کہ یہ نہیں ہوگا کہ ہاف آٹومیٹڈ اینڈ ہاف مینول، یہ نہیں ہوگا کہ آپ پیچھے بیٹھے ہوئے آپ ڈیٹا جو ہے نا وہ کہیں لے کے اس کو پھر سیمولیٹ کر رہے ہیں اور پھر ان کو آگے سے دے رہے ہیں، وہ آٹومیٹڈ ہوگا، وہ اے آئی بیسڈ ہوگا، تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور اس میں جو وزیر اعظم پاکستان نے بڑی اہم بات کی، اور وہی اصل میں یہ جو نمائش ہے، یہ جو ایکسپو ہے، اس کا کی پوائنٹ تھا کہ پاکستان نے اپنا دفاع، یعنی کہ مارکہ حق کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہ سائبر ٹیکنالوجی اور جدید ٹیکنالوجی، جس میں ظاہر ہے کہ ڈرونز اور پھر یہ ہے کہ سیمولیٹر جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ، اور اس کے علاوہ روبوٹکس، ان کے ذریعے مارکہ حق جیتا ہے، تو اب پاکستان اپنی معیشت کا جو مارکہ ہے، یعنی کہ معیشت کی ترقی اور اس کی جو اس کی نشو و نما ہے، اس کی گروتھ ہے، یہ مارکہ بھی جیتے گا، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو ٹیکنالوجی کی، اور خاص طور پہ ایسی ٹیکنالوجی کی جو جدید ٹیکنالوجی ہے، جو آٹومیٹڈ ہے، جس میں زیادہ سپیڈی کام ہوتا ہے، اور پوری دنیا کے مقابلے میں وہ بنی ہوئی جو ٹیکنالوجی ہے، اس کے ذریعے پاکستان یہ مارکہ جیتے گا۔ یہ بڑی اہم اور بڑی کی نوٹ ان کی بات تھی، اور ہمیں جو وہاں سے نظر آیا وہ یہی ہے کہ نو ڈاؤٹ پاکستان کی جو بنائی ہوئی یہ مصنوعات ہیں یہ قابل فخر ہیں، اور پاکستان اس سے پہلے بھی بہت سی چیزیں آپ نے خاص طور پہ ڈرونز اور روبوٹس اس جنگی مقاصد والے دفاعی حوالے سے وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے، اور کچھ جگہوں پہ اس کے ایگریمنٹس بھی ہو رہے ہیں اور مزید کرے گا۔ یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ۔